سبحان اللہ۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے۔ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی ایک عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا۔ مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا، وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ عشق کے انداز ہے۔ میں نے خود جان بوجھ کر کیا، میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں۔ تو کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لیں اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کہتے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے یہ۔ جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے، مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھا سبحان اللہ، آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ عرب کی دنیا میں جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے، صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اکبر۔ اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں۔ اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا، سنو سنتے جاؤ جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ۔ اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے، وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے۔ دوزخ والوں کے ہاں، اہل دوزخ کے ہاں
عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلا یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان، پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ کیسا نام ہے کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے، اور یہ یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے۔ برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے، ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، مسکراہٹیں چہروں پہ۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کا نام رکھا کب گیا۔ سبحان اللہ، یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے، یہ سنت ہے، اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں، رشتہ دار نام رکھتے ہیں۔ میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ ہاں، حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا، مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی۔ اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے آمنہ، آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سب باتیں ظاہر
ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں، ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ۔ اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا سب مل کر نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نام ہی کمال کا ہے۔ نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض الانف کتاب میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اچھا نام محمد پتہ ایک بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ دیکھیں دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے، 100 خوبیاں ہوں گی تو 2-4 عیب بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کی آپ تعریف ہی کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر نبی پاک کا نام محمد، اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ، زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی۔ ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جناب 50 تعریفیں کر لو 1-2 کمزوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو عیب بھی ہوتے ہیں، اس پہ خطائیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ارے عیب تو چھوڑو، وہاں گمانے نقص بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے، گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ شمع جو ہے، آپ گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے۔ فرما شمع ہوتی بڑی اچھی ہے، اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا۔ اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ اب پھر یہ شعر سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں۔ اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی دنیا میں 67% پانی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے، یہاں کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں، نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں، پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں، وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تیرے تو ہوں گے۔ آج ذرا سمجھ لو، قرآن کی آیت سنی، تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے، کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی، مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، اور کیسے پوری ہو جائے؟ ابجد ایک علم ابجد ہوتا ہے، اس میں نبی پاک کے اس نام کے اعداد ہیں 92، یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا، مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم البسط۔ علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں، وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سنو، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، دید میرے نبی
سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا یقیناً بہت انبیاء کو معجزات دیے مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے, دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے, مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دی اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے, سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا. آج لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی, اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں, سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے. ارے جتنی بھی ترقی کر لو ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے, مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں, مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے, پھر سورج آتا ہے, عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑنا, کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا, آپے چاند توڑدا تے آپے چاند جوڑدا, آپے چاند توڑدا تے آپے چاند جوڑدا. بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ, بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت تعریف بھی لکھتے ہیں ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور ہیں. اب آقا علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں, جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا. آپ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. نبی پاک کاش آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے, ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے, حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے. حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں. سنو سنو, نام محمد سے عقیدہ ختم نبوت بھی کیسے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے, نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد حمد سے بنا ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ, جب پانی پیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ, کوئی بھی کام ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے آخر میں حمد کی جاتی ہے. اللہ کریم نے جنت والوں سے کیا فرمایا قرآن میں, وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا, اس لیے کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا. سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی شان کیسی, غم کی گھٹائیں چھائی ہیں سر پر, غم کی
اشارہ نام محمد کر دے اشارہ رنجو علم ہے نام لیوا رنجو علم ہے نام لیوا کر دے اشارہ نام محمد کر دے اشارہ اور بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے پریشانی یاد کرو مصیبت یاد کرو غم یاد کرو خدا کی قسم نبی پاک آج بھی مدد فرماتے ہیں توجہ کر کے انہیں پکارو بیڑا تباہی میں آ گیا ہے بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد دے دے سہارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد زخمی جگر پر مجروح دل پر زخمی جگر پر مجروح جگر پر مرہم لگا جا مرہم لگا جا نام محمد مرہم لگا جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اور رکھو لحد ہے جس دم عزیزو رکھو لحد ہے جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد کیا بات ہے نام محمد یہ تو ایسی برکت والا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے تو بچے اور والد کی مغفرت ہو جائے گی ہاں بلکہ کوئی چاہے نا کہ اگر بیٹا پیدا ہو علماء نے یہ بھی لکھا امام عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد میں نے رکھا انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہی پیدا ہوگا آپ کو پتہ جس سال نبی پاک جس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے اس مہینے میں اس وقت میں اس علاقے میں سارے ہی لڑکے پیدا ہوئے تو نبی پاک کی شان یہ ہے اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا ہو وہ اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا طریقہ تھا یہاں ان تمام لوگوں کو پہلے ذرا میں پیغام دے دوں جو ایک عجیب سی ریس لگی ہوئی آج ہمارے یہاں بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے کوئی نیا نام بتائیں حضرت پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو ارے اس چکر میں یہ برکت والے نام کیوں چھوڑ رہے ہو کیا حرج ہے اگر ہمارے گھر میں بہت سارے محمد ہوں صحابہ کے نام ہوں اولیاء کے نام ہوں عجیب و غریب نام تلاش کرنے اس ریس سے باہر آ جائے آپ کو پتا امام غزالی جو کتنے بڑے امام ہیں آپ تصوف کے آپ کا نام کیا ہے محمد آپ کے والد کا نام محمد آپ کے دادا کا نام محمد جی ہاں کتابوں میں پڑھے نام لکھا ہے محمد بن محمد غزالی ہم کہتے ہیں میرے خاندان میں ایک نام یہ کوئی اور نام بتائیے کیوں اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا تھا جب بیٹا پیدا ہوتا نا کوئی نام پوچھنے آتا سیدی اعلیٰ حضرت نام اس کا محمد ہی رکھتے پکارنے کے لیے کوئی بھی نام دے دیتے اور سبحان اللہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت بھی یہی فرماتے ہیں جب بھی ان سے کوئی بچے کا نام پوچھے تو نام محمد رکھتے ہیں پکارنے کے لیے احمد رضا پکارنے کے لیے شعبان رضا پکارنے کے لیے ابو بکر رضا کوئی بھی نام کہہ دیں پکارنے کے لیے کیونکہ نام محمد کی پھر تعظیم بھی کرنی ہے جی ہاں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں محمد بہت پیارا نام ہے اس کی تعریف حدیثوں میں آئی ہے لیکن اگر بگڑنے کا خدشہ ہو نام کوئی بگاڑ دے گا تصغیر کرے گا تو ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے میں یہ نام رکھیں
پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ دیں تاکہ اس نام کے بگڑنے سے اور اس کی معاذ اللہ تصغیر سے بچیں. اور سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو کہ معاذ اللہ اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد اس نے یہ کر دیا وہ ایسا کرتا ہے. نہیں، نام محمد ہے تو پھر اس کی عزت کرنی ہے. تو اس لیے پکارنے کے لیے کوئی نام رکھا جائے مگر بچوں کا نام محمد ہی رکھنا چاہیے. اور سبحان اللہ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد ہی رکھا جاتا ہے. میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتا رہے گا